کراچی سے لاپتہ بلوچ آرٹسٹ حبیبہ پیرجان بازیاب ہو گئے ہیں۔ اوشاب سے گرفتار بلوچ خاتون خانہ نور جان کی عدم رہائی کے خلاف عقد و تحریک کی ہڑتال اور ڈی بلوچ کے مقام پر تیسرے روز بھی دھرنا جاری، روڈ بلاک۔ آج مئی کی 22 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ کراچی سے لاپتہ بلوچ آرٹسٹ حبیبہ پیرجان بازیاب ہو گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق بانک حبیبہ پیرجان بازیاب ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ حبیبہ پیرجان کو 19 مئی 2022 کو کراچی گلشن مزدور نیول کالونی سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے خلاف بلوچستان بھر میں مظاہرے ہوئے اور مختلف طبقہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان کی جبری گمشدگی پر سیکورٹی فورسز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ حبیبہ پیرجان کا تعلق بلوچستان کے علاقے نذرآباد تنب سے ہے اور پچھلے 8 سال سے وہ کراچی کے علاقے نیول گلشن مزدور میں رہائش پذیر تھے۔ اوشاب سے گرفتار بلوچ خاتون خانہ نور جان کی عدم رہائی کے خلاف عقد و تحریک کی جانب سے تربت میں دوسرے روز بھی جزوی ہڑتال کی گئی، جبکہ تیسرے روز بھی ڈی بلوچ کے مقام پر M8 سی پیک شاہراہ بدستور بلاک اور خواتین اور مرد دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فری بلوچستان موومنٹ FBM کے صدر ہیربیار مری نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان بلوچ قوم کی یکجہتی کے جائز حق کے لیے آواز کو خاموش کرنے میں ناکامی کے بعد بلوچ خواتین کو جبری گمشدگیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ہیربیار مری نے کہا کہ جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے منصفانہ ٹرائل اور مناسب طریقہ کار کے حق سے انکار کے بعد پاکستان بلوچ خواتین کو جبری گمشدگی کا شکار بنا کر خواتین کو خوفزدہ کرنے کی غیر اخلاقی کوشش میں ہے، تاکہ ان کے اپنے پیاروں کی بحفاظت بازیابی کے لیے پرامن احتجاج کے حق پر پابندی لگا کر ان کی آواز کو دبا دے۔ ہیربیار مری نے کہا کہ جب مشرقی تیمور اور کوسوو میں خواتین کو جبری گمشدگی، تشدد، ایذا رسانی اور قتل سے دوچار کیا گیا تو بین الاقوامی برادری نے انسانی بنیادوں پر مداخلت کی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا۔ تاہم بلوچستان کی بات آتی ہے تو عالمی برادری نے بے جا خاموشی اختیار رکھی ہے، جو بلوچستان میں بسنے والے انسانوں کے لیے مایوسی اور تشویش کا باعث ہے۔ سندھ کے مرکزی شہر کراچی سے 5 بلوچوں کو جبراً گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق آج الصبح پولیس اور سادہ وردی میں ملبوس اہلکاروں نے ماری پور ٹکری ولیج سنگر پاڑہ میں چھاپہ مار کر 5 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ کیے گئے افراد میں نواز علی ولد ناصر، عادل امام ولد امام بخش، زاہد ولد جان محمد، اسرار ولد محمد انور اور علی ولد بخشی شامل ہیں۔ علاقائی ذرائع نے بتایا کہ لاپتہ ہونے والے افراد کا ذریعہ معاش ماہی گیری اور دیگر مزدوری ہے، جبکہ علی اور اسرار طالب علم و فٹ بالر ہیں۔ خیال رہے اسرار، نواز اور علی کو اس سے قبل بھی لاپتہ کیا گیا تھا، جنہیں بعد ازاں چھوڑ دیا گیا، لیکن آج ایک مرتبہ پھر انہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ گریشک زون کے ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ گونی گریشک بوائز ہائی اسکول دن بدن خستہ حالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، جبکہ بارہا انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود بھی وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور پورا ہائی اسکول محض 4 کمروں پر مشتمل ہے، 1 حافظ اور 3 کلاس رومز ہیں۔ ان کے برعکس طلباء کی تعداد 350 ہے۔ 3 کمروں میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے طلباء درختوں کے نیچے بیٹھ کر کلاسز لینے پر مجبور ہیں۔ SST ٹیچرز کوئی نہیں ہے۔ پورے ہائی اسکول میں باقی ٹیچرز کی تعداد 7 ہے، جبکہ 350 اسٹوڈنٹس کو وہ پڑھا نہیں سکتے۔ SST سائنس اور جنرل ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کلاسز نہیں لے سکتے۔ صرف ٹیچرز ان کی حاضری لگاتے ہیں،
سائنس لیب کی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کمپیوٹر لیب اور باقی جدید سہولیات کی عدم فراہمی کی وجہ سے طلباء بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اپنے بیان کے آخر میں انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسکول کا دورہ کر کے طلباء کے تمام مسائل کو حل کریں۔ پولیس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ سی ٹی ڈی نے کل عدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کے 3 ارکان کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 11 ہینڈ گرینیڈ، 50 ڈیٹونیٹرز اور 15 سیفٹی فیوز برآمد کیے ہیں۔ سی ٹی ڈی ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان بلوچستان اور سندھ سے بارودی مواد اور غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان میں سے ایک ملزم سال 2005 میں آرمی کے کانوائے پر حملہ میں ملوث رہا ہے، جبکہ 2 نے رواں برس جنوری میں 22 کلو بارودی مواد جیکب آباد سے سکر منتقل کیا تھا۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ گرفتار افراد کے حوالے سے تفصیلات آنا باقی ہیں۔ صوبت پور میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اور بلدیاتی امیدوار ندیم احمد بادینی کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ 10 روز پہلے مسلح افراد کے ہاتھوں صوبت پور کے مین بازار میں بی این پی مینگل کے رہنما اور بلدیاتی امیدوار ندیم احمد بادینی کو شہید کر دیا گیا تھا، جس کے ملزمان کو ابھی تک پولیس گرفتار نہیں کر پائی ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے آل پارٹیز کی جانب سے صوبت پور مین بازار میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی اور احتجاجی ریلی نکالی گئی اور جلد ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر قاتل گرفتار نہ کیے گئے تو احتجاج میں شدت لائیں گے۔ احتجاج میں علاقہ مکینوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ریلی میں پولیس کے خلاف نعرے بازی اور انصاف دو کے نعرے لگائے گئے۔ علاقائی اور عالمی خبریں۔ افغانستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ نے کہا ہے کہ طالبان حکمرانوں نے تمام ٹیلی ویژن چینلز کی خواتین اینکرز کو نشریات کے دوران چہرہ ڈھانپنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ طلوع نیوز نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ حکم وزارت فضیلت سے آیا ہے، جنہیں یہ ٹاسک نافذ کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ حکم حتمی ہے، جس پر بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق یہ احکامات اس ماہ کے شروع میں جاری ہونے والے اس حکم نامے کے بعد آئے ہیں، جن میں خواتین کو سر سے پاؤں تک اس طرح ڈھانپنے کا حکم دیا گیا تھا کہ جس سے صرف ان کی آنکھیں ہی نظر آتی ہوں۔ سری لنکا کے حکام نے جمعہ کو تمام اسکول بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور دہائیوں کے بدترین اقتصادی بحران میں ایندھن کی شدید قلت کا سامنا کرنے کے سلسلے میں اقدامات کے طور پر سرکاری اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ کام پر نہ آئیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کی وزارت نے عوامی عہدیداروں سے کہا ہے کہ سوائے ضروری خدمات کے ملک بھر میں ایندھن کی قلت اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات میں مسائل کے پیش نظر جمعہ کو کام پر نہ آئیں۔ سری لنکا میں اب پٹرول تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ حکومت حالیہ مہینوں میں ایندھن، گیس اور دیگر ضروری اشیاء کی درآمد کے لیے فنڈ حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے، کیونکہ بحر ہند کے اس جزیرے پر آباد یہ قوم دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اس کی معاشی پریشانیوں نے سیاسی بحران کو جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے حکومت کو بڑے پیمانے پر احتجاج کا سامنا ہے۔ سری لنکا میں ضروری اشیاء، خصوصی طور پر بیرون ملک سے آنے والی اشیاء کی خریداری کے لیے مہینوں سے لوگوں کو لمبی لائنیں لگانا پڑ رہی ہیں۔ زر مبادلہ کی کمی نے ملک کی پیداوار کے لیے خام مال کی درآمد میں بھی رکاوٹ ڈالی ہے اور افراط زر کی صورتحال مزید بگڑی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے موجودہ دورہ ایشیا کے دوسرے مرحلے میں آج اتوار کے روز جاپان پہنچ گئے۔ ان کے اس دورے کا مقصد ایشیا میں امریکی اتحادی ممالک کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنانا ہے۔ یہ دورہ ان کا امریکی صدر کے طور پر ایشیا کا پہلا دورہ ہے۔ جو بائیڈن کل پیر کے روز جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، جس کے بعد وہ کوآڈ نامی علاقائی گروپ، جس میں انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ شامل ہیں، کی سمٹ میں بھی حصہ لیں گے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں روسی فوجی مداخلت کے 7 فروری کے اواخر میں شروع ہونے والی جنگ
صرف سفارتی کوششوں سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ صدر زیلنسکی نے ملکی میڈیا کو بیان دیتے ہوئے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی ہے جب کیف اور ماسکو کے مذاکراتی نمائندوں کے مابین بات چیت اس وجہ سے جمود کا شکار ہو چکی ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر غیر لچکدار موقف کے الزامات لگا رہے ہیں۔ اس بات چیت میں ایک مرکزی متنازعہ موضوع یہ ہے کہ روس نے اب تک یوکرین کے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے وہ اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہیں یا انہیں خالی کرتے ہوئے واپس اپنی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر چلے جانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اتوار 22 مئی کو چینی منصب وانگ جی سے ملاقات کی۔ ملاقات سے قبل دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے۔ بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ چینی شہریوں پر حملہ کرنے والوں کو کٹہرے میں لائیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے 26 اپریل کو کراچی میں چینی شہریوں پر حملے کی شدید مذمت کی جس میں 3 چینی شہری اور پاکستانی ڈرائیور ہلاک ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک ملوث مجرمان کو کیفر کردار تک نہ پہنچا لے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ یقین دہانی بھی کروانا چاہتا ہوں کہ پاکستان چینی شہریوں، اداروں، منصوبوں کو اہم مقام دے گا اور ان کی حفاظت کو یقینی بنائے گا اور ہم کسی کو پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔